تو ہم کہیں گے ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ بتاؤ آپ اللہ کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں اللہ کو تو نہیں مانتا لیکن یہ تمہارے نبی نے یہ کیوں کیا؟ ہم کہیں گے دفع ہو، جب تو اللہ کو نہیں مانتا تو اللہ کے پیغمبر کو ان کی بیویوں کو ہم تمہارے سامنے کیوں ڈیفینڈ کریں؟ کس لیے ڈیفینڈ کریں؟ ہمارا تو مقدمہ اس بات پہ کھڑا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی وحی کے ذریعے کرتے ہیں، اور تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے ہو تو پیغمبر کی شادیاں ہم تو قیامت تک جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر نہ ثابت کریں۔ If God exists، باقی سارے سوال پھر ثانوی ہو جائیں گے۔ تو ایتھیسٹ کے ساتھ حضرت عائشہ کی عمر پہ بات نہیں ہوگی، حضور کی کثرت ازواج پہ بات نہیں ہوگی، لونڈیوں کے سسٹم پہ بات نہیں ہوگی، نہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ بات ہوگی خدا کو مانتے ہو کہ نہیں۔ اگر وہ کہ ہم مانتے ہیں پھر ہم کہیں گے ادھر ہی رک جاؤ، اب تم ہمیں کو یہ بات بتاؤ کہ تم خدا کو مانتے ہو، تو خدا نے پھر یہ الزامی بات کے طور پر تمہارے نزدیک تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں گزرنا پڑتا، ایک بچہ جو ہے وہ اس کے لیے تکلیف مرد کو کاٹنی چاہیے، ایک کے لیے عورت کو، تب انصاف ہوگا۔ تو یہ اعتراض بن سکتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے، اور سامو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ول آف گاڈ، خدا کی مرضی، وہ کریٹر ہے، جس طرح مرضی ڈیزائن کرے، اس نے یہ سوچا ہے کہ مرد کے لیے میں نے یہ ازمائش رکھنی ہے، عورت کے لیے اب اس پہ کڑ کڑ کے آپ مر جائیں گے؟ نہیں، قرآن نے اسی لیے بیان کیا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی اللہ کو نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سے سخت فتویٰ آپ کو کیسے ہو؟ اللہ نے ایک سوال میں ہر سوال کا جواب دے دیا کہ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کریٹر ہے، جو مرضی کرے۔ آپ لاکھ اس کی لاجکس دیں، الٹیمیٹلی دنیا میں آپ کوئی پرفیکٹ نظام بھی لے کے آ جائیں، میں اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فلاح نکال دوں گا، اپنی ول سے سوچوں گا نا، ظاہر ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں نہیں گاڈ نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ گاڈ کے نظام پہ آپ کو جو اعتراض ہے نا، آپ بتاؤ یہ یوں نہ ہوتا یوں ہوتا تو میں اس میں بھی ایپ نکال دوں گا کہ یوں ہونے میں تو پھر یوں ہو جانا تھا۔ یہ تو قیامت تک نہیں آپ کچھ کر سکتے، کہیں تو فکس کرنا ہے نا۔ دنیا کی زندگی کو آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں گے، پھر آپ کو خدا کے نظام کی سمجھ آئے گی کہ اللہ کا نظام کیوں ہے۔ ہاں، دنیا میں اگر صرف دنیا کا نظام دیکھ کے چلیں تو واقعی یہ دنیا جو ہے یہ ایک ظلم کے سسٹم پہ چل رہی ہے۔ اگر آخرت کا دن نہ ہو، ظالم کو سزا نہ ملنے والی ہو، مظلوم کو ہمیشہ کی جنتیں نہ ملنے والی ہو، تو واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ ظلم کا نظام ہے۔ جن بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جن بچیوں کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا جاتا ہے، ان سے تو ان کی زندگی چھین لی گئی، لیکن اگر اس کے بدلے ان کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے تو ان کو بھی آپ زندہ کر کے پوچھ لیں، وہ کہیں گے یہ بڑا سستا سودا ہے۔ ہاں، جنت میں پہنچ کے تو انسان نے کہنا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے تکلیفیں آ جاتی دنیا میں۔ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے بغاوت کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں اسے ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا، اور دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی ہوگی۔ جب وہ دوزخ کا ایک پھیرا لگائے گا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی سکھ کا دن دیکھا؟ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی کے سکھ کو بھول جائے گا اس دوزخ کے ایک پھیرے پہ، جو آپ کہتے ہیں ایک ہی لگے گا پھر تو چھوٹ جائے گا، ایک پھیرا۔ پھر اللہ دنیا سے ایک مفلس شخص جس نے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ بڑی غربت کی زندگی گزاری ہوگی، یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے، اللہ کہے گا فرشتوں ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ جنت کا ایک پھیرا لگائے گا، اللہ پوچھے گا کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، وہ کافور ہو چکی ہوگی اس سے تکلیف۔ یعنی ہم اپنی دنیاوی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ہم اتنی محنت کرتے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، جب پوزیشن آ جاتی تھی اس کے بعد ایک اچھی جاب لگی، تو آج مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں 5 سال 1995 سے 2000 تک اتنی تکلیف سے گزاری ہیں، آج مجھے وہ تکلیف بھی یاد نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے دعوت کا کام شروع کیا اور ہمیں جس تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آج جب اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہاریں دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی، تو ہمیں وہ تکلیفیں کافور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے، کتنے خوش ہوں کہ دنیا میں آج بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کسی بابے کی کوئی بات نہ بتاؤ، ہمیں بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔
تو یہ کہاں پہ ملتے ہیں لوگ؟ یہ مخلوق کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں پائی جاتی ہے. یہ لوگ اس قابل ہیں جنہیں قیامت والے دن نبی علیہ السلام اپنے سینے سے لگے انشاءاللہ. کہ انہوں نے کسی کو نہیں مانا, انہوں نے کہا بس وہ بتاؤ جو آسمانوں سے ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے. اور امام مالک کہا کرتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے. ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اور صحابہ کرام کر لیتے تھے, ٹنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے نعتیہ اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کا دور خلافت ہے. حضرت عمر مسجد سے گزرتے ہیں اور تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مسجد میں اس نے شعر و شاعری شروع کی ہوئی ہے. زبان سے کچھ نہیں بولتے, صرف دیکھتے ہیں. اور دیکھنے والا کون؟ حضرت عمر. کتنا روب, خلیفۃ المسلمین, رومن اور پرشین امپائر جس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہے. اور دوسری طرف ایک عام صحابی ہے حسان ابن ثابت. وہ کہتا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے اور میں ان کو نعتیہ اشعار سنایا کرتا ہوں. آگے سے حضرت عمر نے بھی نہیں کہا کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے مفتی اکرام سے, علماء سے. انہوں نے کہا بتاؤ تمہاری اس بات کا گواہ کون ہے؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں بتاؤ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن و حدیث. یہ کہتے ہیں علماء کی عزت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے پوچھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تھی. کیونکہ حسان اپنے اشعار کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کافروں کو تیروں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کہ حسان کے شعروں سے ہوتی ہے, کیونکہ وہ شعر و شاعری کے شغف والے تھے نا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, کسی کی چھیڑ رکھ دیں نا آپ, اس کو جوتی مار لینا اس کی تکلیف تو وقتی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی نام رکھ دینا تو وہ اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اسے. تو اشعار سے اس طرح عرب کے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. حضور نے ان کے لیے دعا کی تو حضرت عمر چلے گئے وہاں سے. تو صحابہ کرام آپس میں اختلاف رائے کر لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے بتاؤ رسول اللہ نے کہاں پہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گواہ لے کے آؤ اپنی بات کا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے سمعنا و اطعنا, اور اگر یہ تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو یہ اپنے پاس رکھو بھائی, ہمیں اس کو ماننے میں تردد ہے. تمہاری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, تمہیں حق کہہ رہا. آئین پاکستان میں قادیانیوں سے متعلق موقف واضح ہے, مگر آغا خانی فرقہ اور بوری فرقے سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ اوپر آئین پاکستانی لکھ رہے ہیں تو آئین پاکستان والوں سے پوچھیں کہ جی بوری فرقے کے بارے میں اور آغا خانی کے بارے میں کیا, ابھی تک تو ان کے بارے میں کوئی کفریہ جو ہے وہ آئین کے اندر شک داخل نہیں کی گئی ہے. باقی میرا موقف ہے ایک, وہ میں آپ کو بتا دوں. 2-3 دن میں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی ہے, پچھلی قرآن کلاس کا ایک کلپ ہے 13-14 منٹ کا, منافق کی ڈیفینیشن اور عملی منافق اور اعتقادی منافق, عملی کافر اور اعتقادی کافر. آغا خانی اور بوریوں کو تو چھوڑیں آپ, مجھے بتائیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 بندے کے شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے, کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے 31 منیبین الیہ, رجوع لاؤ اس کی طرف, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھو, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. قرآن بھی کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا مشرک ہے, مسلم شریف کی حدیث 246 بھی کہہ رہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ ہیں جو مسلمان ہیں؟ ہاں آؤ, پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں, قرآن اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. تو ہم کیا کہیں گے کہ عملاً کفر کر رہے ہیں, عقیدے میں مسلمان ہیں. اس طرح کوئی عملاً کافر بھی ہو سکتا ہے عقیدے میں مسلمان ہوتے ہیں, جیسا کہ بے نمازی. میری بیوی کے لیے دعا کریں, اس کی بیماری ٹھیک ہے, چل دعا انشاءاللہ اینڈ پہ ہو جائے گی سب. ایمان کی کتنی شرائط ہیں دیکھیں جی. ایمان بنیادی 3 ہی ہیں جو عقیدے ضروری ہیں, باقی تو اس کی کورالریز ہیں. عقیدہ توحید, توحید میں ہی فرشتوں پہ ایمان اور باقی جو شریعت کے احکامات ہیں وہ آ جاتا ہے. عقیدہ رسالت میں کتابیں, پیغمبروں کو ماننا, ان کی شریعت کو ماننا, اور عقیدہ آخرت. باقی اس کی نٹی گریٹیز تو بہت زیادہ ہیں.
وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سر وہ تو پھر نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حیا ایمان سے ہے، بے حیائی کرنا بھی وہ جو ہے وہ ایمان میں اپنے ڈینٹ ڈالنے والی بات ہے۔ یہ تو بہت زیادہ چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر یا نہ آنے پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ میرے اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب کے وسوسوں کا جواب دیا۔ اب تو غامدی صاحب بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری زندگی میں آ گئے تو انشاءاللہ میں مان لوں گا، تو ادھا تے مان گئے نے ہو۔ غزوہ ہند کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ غزوہ ہند کے متعلق میری رائے ہے جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، اس پہ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ قرب قیامت میں ہوگا جب دجال نکلے گا، اس سے پہلے یہ جتنے غزوے ہو رہے ہیں کوئی غزوہ ہند نہیں ہے، زیادہ تر چندہ اکٹھے کرنے کے لیے۔ کیا سجدے میں دعا مانگنی چاہیے؟ بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا خوب دعائیں مانگو۔ یہ آگے ہو جائیں یار، پیچھے لوگ بےچارے کھڑے میں بہت جگہ ہے، آپ لوگ کھلے ہو کے بیٹھے میں 350 بندہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آگے ہو جائیں۔ اب تو یار ٹیمپریچر نارمل ہو گیا نا، آدھا گھنٹہ اور گزر دو پھر پھونک دو گے اس اے سی۔ جی نماز کے دوران ہی کہا ہے نا، خالی جو مانگنا تو ہے وہ تو بدعت ہے، خالی سجدہ کر کے دعا مانگنا نماز میں مانگتا ہے، اور نبی علیہ السلام مانگتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں یہ دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعا عربی میں ہی مانگنی ہے، اردو میں نہیں مانگنی۔ ہاں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط کرتے ہیں، بدعت ہے، وہ تو لادہ سے بنایا ہوا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سنت ہیں، یہ بھی سوال پوچھا گیا، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، تمہارا رب حیا ہے، سخی ہے، کریم ہے، حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ اس کی ایک حدیث کی طریق جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی ہے، وہ ضعیف ہے۔ حاکم میں یہ روایت صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے کہ اسے محروم لوٹا دے، یہ بھی اس میں الفاظ ہے۔ اور الادب المفرد میں امام بخاری کی وجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے، یہ سنت ہے، یہ تو امری تواتر ہے مسلمانوں کا۔ بعض علماء عرب نے کہا کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت ہے، تو یہ ان کی فاش غلطی ہے۔ یہ جو حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، اس حدیث کی سند صحیح بخاری کی سند کے اوپر ہے، بالکل صحیح ہے، 24 کیرٹ سونا سند ہے، لہٰذا پاکستان کے اہل حدیث تو قائل ہیں ہاتھ پہ چہرے پہ پھیرنے کی۔ تہجد پڑھنے کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی سونا ضروری نہیں ہے، افضل ضرور ہے کہ سو کے اٹھ کے آخری پہر میں تہجد ادا کریں، ادروائز تہجد، وطر، قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جو آپ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں عشاء کے، آخری پہر میں اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، سینٹر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہے جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص اما عائشہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام غسل جنابت جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں کرتے تھے یا شروع میں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا کبھی شروع میں کر لیتے کبھی آخری پہر میں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھ دی ہے کہ آپ رات کو غسل ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، اصل میں نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مشہور ہے کہ بے غسلہ بندہ ہے تو وہاں فرشتے نہیں داخل ہوتے، یہ نسائی میں حدیث ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اصل حدیث وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر، اور تصویر وہ جو عبادت کی غرض سے، تعظیم کی غرض سے، عام تصویر نہیں اس میں آتی، وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔